موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال يوم الحشر سورة قاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة هل امتلأت وذلك لأنه تبارك وعدها أن سيملأها من الجنة والناس أجمعين. فهو سبحانه وتعالى يأمر بمن يأمر به إليها ويلقى وهي تقول هل من مزيد أي هل بقي شيء تزيدوني. هذا هو الظاهر من سياق الآية وعليه تدل الأحاديث. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جہنم سے خطاب فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہیں خطاب فرمائیں اور جس چیز میں چاہیں فہم، شعور، ادراک، قوت گویائی پیدا فرما دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جہنم سے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ چونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اب اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ ان کافروں کو، مشرکوں کو ڈالا جائے. پھر اس کے بعد پوچھیں گے حل من مزید ای حل بقی شیء تزیدونی. اب جہنم کہے گی اور اگر ہے تو مجھ میں ڈالیں. ھذا هو الظاہر سیاق الآیہ. ظاہر آیت یہی ہے کہ اللہ پاک پوچھیں گے اور جہنم کہیں گی اور ڈالیں اور ڈالیں اور زیادہ کریں. وتدل علیہ الاحادیث، اور اسی پہ احادیث کے اندر جو روایات ہیں وہ بھی اسی تفسیر کی تائید کرتے ہیں. قال البخاری رحمہ اللہ تعالی عند تفسیر هذه الآیہ حدثنا عبد الله بن ابي الاسود حدثني حرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فيها وتقول قط قط. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث مبارک نقل فرمائی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یلقا فی النار، جہنم میں کافروں کو ڈالا جائے گا، لیکن جہنم کہے گی حل من مزید، اور ڈالیں اور ڈالیں. حتی یضع قدمہ تبارک و تعالی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم مبارک اس پہ رکھیں گے. کما یلیق بشانہ فیقول قط قط، کہے گی بس اب میں متحمل نہیں ہو سکتا.
وقال الامام احمد حدثنا عبد الوهاب بن سعید بن قتادہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور فرمائیں گے لا تزال جہنم یلقی فیہا وتقول هل من مزید، جہنم میں ڈالتے جائیں گے لیکن جہنم کہے گی اور ڈالیں، حتی یضع رب العزت قدمہ فیہا فینزوی بعضها الی بعض وتقول قط وعزتک وکرمک۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے تو اب جہنم جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے گی اور کہے گی بس بس مجھے آپ کی عزت و کرم کی قسم ہے۔ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنشِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا، اور اسی طرح جنت بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی جب سب اہل جنت کو جنت میں داخل فرما دیں گے لیکن جنت پھر بھی خالی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے وہی مخلوق پیدا فرمائیں گے، فَيَسْكِنُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي بُطُونِ الْجَنَّةِ، اور جو جنت سے بچا ہوگا اس کے اندر ان کو ٹھہرایا جائے گا۔ ثم رواہ مسلم من حدیث قتادہ بنحوہ ورواہ ابان العطار وسلیمان التیمی عن قتادہ بنحوہ۔ حدیث آخر قال البخاری حدثنا محمد بن موسى القطان حدثنا ابو سفیان الحمیری سعید بن یحییٰ بن مہدی قال حدثنا عوف محمد النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رفعہ اکثر ما کان یوقف ابو سفیان۔ اب اس روایت میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمائی ہے، رفعہ آپ نے مرفوع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن اکثر جو ہے اس کو بطور موقوف ذکر کیا گیا ہے۔ یقال لجہنم، جہنم سے کہا جائے گا حل امتلأت، کیا تو بھر گئی، وتقول حل من مزید، وہ کہے گی اور اگر زیادہ ہے تو ڈالیں، فَيَضَعُ الرَّبُّ تبارک و تعالیٰ قَدَمَهُ عَلَيْهَا وَتَقُولُ قَطْ، اس کے بعد اللہ اپنا قدم مبارک رکھیں گے۔ اب جہنم برداشت نہیں کر سکے گی، وہ کہے گی بس بس یا رب العالمین۔ وَرَوَاهُ أَبُو أَيُّوبَ وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ابن محمد بن سیرین بِهِ طریق أخرى۔ قال البخاری وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن حمام بن نبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوسرت بالمتكبرين والجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسكتهم قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار انما انت عذابي اعذب بك من اشاء من عبادي ولكل واحدة منكما بالأوها فاما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيها وتقول قط فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها الى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه احدا فان اما الجنة فان الله عز وجل ينشئ على خلقا آخر۔ اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے جس کو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کا بھی آپس میں مناظرہ ہوگا، آپس میں مکالمہ ہوگا۔ جہنم جو ہے وہ کہے گی کہ جتنے متکبرین ہیں متجبرین ہیں وہ سب میرے اندر آئیں گے۔ جنت کہے گی اللہ عالم میرے اندر تو ضعیف کمزور لوگ آئیں گے، بالکل چھوٹے لوگ آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے للجنتی، اللہ مخاطب ہوں گے جنت کو، فرمائیں گے انت رحمتی ارحم بک من اشاء من عبادی، اللہ فرمائیں گے جنت سے کہ تم میری رحمت کا مظہر ہو، میں اپنے جس بندے پہ رحمت کروں گا وہ تیرے اندر بھیجوں گا۔ اور اللہ پاک نے جہنم سے فرمایا وقال للنار انما انت عذابی اعذب بک من اشاء من عبادی، اللہ فرمائیں گے جہنم سے کہ تم میرے عذاب کی علامت ہو، میں جس کو چاہوں گا اپنے بندوں سے عذاب دوں گا، لیکن میرا وعدہ ہے وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنكُمْ عَامِلُهُمَا، میں تم دونوں کو بھر دوں گا، جہنم بھی بھر جائے گی اور جنت کو بھی بھر دیا جائے گا۔ اب حدیث میں آتا ہے فَأَمَّا النَّارُ، جہنم نہیں بھرے گی،
حتى يضع رجله فيها فتقول قد فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے، اس کے بعد جہنم ایک دوسرے سے سکڑ جائے گی اور کہے گی بس میرا اللہ. ولا يظلم اللہ عز وجل من خلقه احدا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں کسی پہ ظلم نہیں کریں گے کہ کسی کو ناجائز طور پہ پکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے یا نعوذ باللہ ناجائز بغیر جرم کے سزا دی جائے. اور اما الجنت، و جنت بھی باقی ہوگی، جنت بھی خالی ہوگی. فإن اللہ عز وجل ينشئ لها خلقا آخر. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کر کے جنت کو بھر دیں گے، اپنا وعدہ پورا فرما دیں گے. حدیث آخر قال مسلم فی صحیحہ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر الأعمش النبی صالح النبی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتکبرون. حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم اور جنت کا مکالمہ ہوگا، اور جہنم کہے گی دیکھو میرے اندر کتنے بڑے بڑے قارون، کتنے بڑے فرعون، متکبرین، متجبرین ہیں. اور جنت جواب دے گی فی اضعفاء الناس ساکینہم، میرے اندر تو زیادہ ضعیف، کمزور اور غریب لوگ ہیں جو کہ زیادہ ایمان والے، یاد رکھیں وہ غریب اور مسکین اور فقیر ہوتے ہیں. جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ وطوبى للغرباء. اسلام جب آیا تو اجنبی تھا، اور اسی طرح ایک دور آئے گا کہ پھر بھی اسلام اجنبی ہوگا. تو بہرحال زیادہ سے زیادہ فقیر ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں جو جنت کے حقدار بنتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ایمان لانے والے، قربانی دینے والے غریب اور فقراء ہوتے ہیں. فَقَضَى بَيْنَهُمَا، پھر اللہ فیصلہ فرما دیں گے. فَقَالَ لِلْجَنَّةِ، اللہ پاک جنت سے فرمائیں گے اِنَّمَا أَنْتِ رَحْمَتِي، تم میری رحمت ہو، میں جس پہ رحم کروں گا، جس اپنے بندوں کو جس سے چاہوں وہ تیرے اندر بھیجوں گا. وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتَ عَذَابِي وَأُعَذِّبُكَ وَالنَّشَاءُ مِنْ عِبَادِي. اور اللہ پاک فرمائیں گے جہنم سے کہ تم میرے عذاب ہو، عذاب کی علامت ہو، جس کو میں عذاب دوں گا وہ تیرے اندر ڈالوں گا، لیکن میں تم دونوں کو بھر دوں گا. انفرد بھی مسلم دون البخاری، اس کو صرف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا ہے. من هذا الوجه والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد رواه الإمام أحمد بن طريق أخرى عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه بأبسط من هذا السياق. فقال حدثنا حسن وروح قال حدثنا حماد بن سلمة بن صائب بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة نبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار. جہنم اور جنت کا مناظرہ ہوگا تو جہنم فخر کرے گی. فقالت النار یا ربی ادخل الجبابرة المتکبرون والملوک والاشراف، کہ میرے اندر بڑے بڑے جبار، بڑے بڑے متکبرین، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سردار آئیں گے. وقالت الجنت یا ربی ادخلنی الضعفاء والفقراء والمساکین، اور جنت کہے گی کہ مولا میرے اندر تو آپ سب فقیروں کو، ضعیفوں کو، مسکینوں کو بھیجتے ہیں. فيقول الله تبارك وتعالى للنار أنت عذابي أصيب بك من نشاء. وقال الجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحد منكم وابلها فليقي في النار أهلها وتقول هل فيلقى في النار أهلها وتقول هل من مزيد. اللہ پاک فرمائیں کہ جنت سے تو میری رحمت ہے، اور جس کو میں چاہوں اس کے اندر ڈالوں. قال يلقى فيها وتقول هل من مزيد ويلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يأتي عز وجل ويضع قدمه عليها فتنزم تقول قدني قدني. وأما الجنة يبقى فيها ما شاء الله تعالى أن يبقى إن شاء الله سبحانه وتعالى خلقا ما يشاء. تو اب جہنم پہ اللہ تعالی جو ہے وہ اپنا قدم رکھیں گے تو جہنم بھر جائے گی. لیکن یاد رکھیں کہ بالکل یہ احادیث ہیں، اور بعض حدیثیں جو ہیں وہ صحیح ہیں، اور بعض حدیثیں وہ ہیں جن کو امام مسلم نے نقل کیا ہے، یعنی ان کی صحت میں کوئی شک ہی نہیں.
لیکن جو مسئلہ ہے سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے جہنم سے کہ میں جنوں سے اور انسانوں سے تمہیں بھر دوں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ تعداد جو ہے جہنم میں وہ جنات کی ہو، اس کے بعد جو عدد ہے وہ انسانوں کا۔ تو وعدہ تو یہ ہے نا کہ اللہ نے فرمایا میں تمہیں جن اور انسانوں سے بھر دوں گا، لیکن اللہ نے تو اپنے قدم سے اس کو بھرا ہے۔ بات کو سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ بھئی وعدہ یہ ہے کہ ہم آپ کو جنوں سے اور انسانوں سے بھر دیں گے، وہ تو نہ بھری گئی، وہ تو اور مانگتی رہی، حل من مزید حل من مزید، اور ڈالو اور ڈالو اور ڈالو، حتیٰ کہ اللہ نے اپنا قدم مبارک رکھا۔ تو معنی یہ ہے کہ جن اور انسانوں سے تو نہ بھری گئی۔ تو بظاہر جو ہے وہ یہ تعارض آ جاتا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں دراصل جن کو پھر دشمنان اسلام جو ہیں نا وہ بہانے بناتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ 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 اللہ نے ہمیں ایمان دیا، ہم تو کہیں گے بھئی قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، بات ختم ہو گئی، ہم تو آگے سوچ ہی نہیں سکتے نا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کی جو پوری زندگی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں صحابہ ہیں، سارے قرآن پاک میں دیکھیں کہ صحابہ نے کتنے سوال کیے ہیں حضور سے، بس جو حضور نے فرما دیا سر تسلیم خم ہے، بات ختم ہو۔ اسی طرح خیر القرون کا زمانہ گزرا ہے، یعنی صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، کوئی جھگڑا نہیں، اگر اختلاف ہے علمی اختلاف، کوئی لڑائی نہیں، کوئی سر پھٹول نہیں، کوئی ایک دوسرے پہ الزام نہیں، یعنی بڑے بڑے مسائل پیدا ہوئے، لیکن سب کی گردن اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ یہ تو جتنا ہم حضور پاک کے زمانے سے دور ہوتے گئے نا تو اختلاف بڑھتے گئے، کیونکہ سرکار کا زمانہ ہم سے دور ہو گیا۔ اس لیے اولیاء اللہ جو گزرے ہیں نا، وہ جو رات کو روٹی بچ جاتی تھی نا اس کو کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیتے تھے اور صبح اسی سے ناشتہ کرتے تھے۔ تو بہت سارے دوستوں نے، طلباء نے، شاگردوں نے، مریدوں نے کہا کہ حضرت الحمدللہ ناشتے میں اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، تازہ روٹی موجود ہے، ہر نعمت اللہ کی عطا کردہ موجود ہے، اور آپ رات والی سوکھی روٹی جو ہے اس کو کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے بات یہ ہے، یہ روٹی کل کی ہے، کل جو ہے وہ حضور کے زمانے سے زیادہ قریب ہے بنسبت آج کے، ایک دن کا فرق ہے نا، وہ کل کا دن تو زیادہ قریب ہے، تو جو چیز زیادہ قریب ہے ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں، عام آدمی کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ اچھا، بعض علماء اس لیے بھی رکھ دیتے ہیں کہ بھی ضائع اللہ کی نعمت ضائع نہ ہو، اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ ہو، اسی لیے حکم ہے کہ تم تھوڑا سا کھانا جو پلیٹ میں چھوڑ دیتے ہو یا تھوڑا سا پانی گلاس میں چھوڑ دیتے ہو، جو انگریزوں کا طریقہ ہے، اس سے وہ برتن جو ہے تم پہ بد دعا کرتا ہے اور لعنت کرتا ہے۔
اس لیے حکم ہے کہ اتنا ڈالو جتنا تم نے کھا لینا ہے، اور جو بچ جائے اس کو باقاعدہ انگلی سے چاٹ لو۔ آج کل تو فیشنیبل لوگوں کے لیے عیب ہے، نہیں ہے یار دیکھو بھوکا ہے انگلیاں چاٹ رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے ماک نبی رحمت دو جہاں کی سنت ہے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب روم فتح ہو گیا، روم کی سپر پاور کو مسلمانوں نے پاؤں کے نیچے روند ڈالا، روم فتح ہو گیا اور رومی لوگ جو تھے گرفتار ہو گئے، ان میں خادم بن گئے، غلام بن گئے۔ حضرت ابی ہریرہ کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ہاتھ سے نوالا مبارک جو ہے گر کے مٹی پہ گر گیا، مٹی پہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لقمے کو اٹھایا نیچے سے اور اس کو جھاڑا کے مٹی گر جائے اور کھا لیا۔ وہ رومی سپاہی جو کھڑا تھا غلام بن کے، اس نے کہا حضرت ناراض نہ ہوں تو میں عرض کروں۔ آپ نے فرمایا ہاں کہو کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا عیب ہے کہ اگر کوئی چیز زمین پہ گر جائے تو اٹھا کے بندہ پھر کھائے، لوگ سمجھتے ہیں بڑا بھوکا آدمی ہے۔ یار ایک نوالا ہے، گر گیا تو گر گیا۔ حضرت ابی ہریرہ غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقا۔ آپ نے فرمایا سپاہی بات سنو، ان احمق لوگوں کے لیے میں اپنے حبیب، اپنے محبوب حضرت محمد کی سنت چھوڑ دوں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ احمق اعتراض کرتے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن میں اپنے محبوب کی سنت کیسے چھوڑ دوں؟ تو حضور کا حکم ہے، یاد رکھو۔ اسی لیے انگریز ہر بات میں دراصل وہ دشمنی کرتا ہے سنت محمد مصطفیٰ سے۔ اب دیکھو نا، سنت ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، انگریز بائیں ہاتھ سے کھائے۔ کیوں؟ حضور کی مخالفت۔ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ اگر آپ گلاس میں پانی پی رہے ہیں تو اس میں یہ نہ کریں کہ چھوڑ دیں، پورا ختم کریں اس کو۔ انہوں نے فرمایا نہیں بابا، بڑے آدمی کی نشانی یہ ہے کہ اگر پیپسی کولا اور کوکا کولا اور اس کی بوتل منگوا کے گلاس میں ڈالیں تو آدھا گلاس پھینک دیں، چھوڑ دیں، پتہ لگے یار یہ بڑا آدمی ہے۔ اس کو یہ خیال نہیں آ رہا ہے کہ میں نے 40 روپے کا ایک ڈبہ خریدا ہے اور یہ چوتھا حصہ اس میں پھینک کے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ مقصد نہیں، اصل مخالفت ہے سنت محمد مصطفیٰ۔ حضور نے فرمایا کہ کبھی ٹیک لگا کر کرسی پہ بیٹھ کے کھانا نہ کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، بڑے آدمی کی تو علامت یہ ہے کہ وہ ڈائننگ ٹیبل ہو، میز ہو، اس کے بیٹھنے کی، اس کے گرد کرسیاں ہوں اور وہ ٹیک لگا کے کھائیں۔ اصل کیا ہے؟ مخالفت ہے سنت محمد مصطفیٰ۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو سارے مل کے کھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں جناب، بوفے لگاؤ، ہر بندہ اپنے ہاتھ میں پلیٹ پکڑے اور اونٹ کی طرح کھڑے ہو کے کھائے۔ مقصد کیا ہے؟ مخالفت ہے سنت محمد مصطفیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اپنے آگے سے کھاؤ، کسی دوسرے کے آگے سے نہ کھاؤ۔ یہ کہتے نہیں جہاں بوٹی اچھی پڑی اٹھاؤ۔ حضور نے فرمایا اگر تقسیم کرنی ہے تو دائیں طرف سے شروع کرو۔ ہم نے کہا نہیں جناب، کوئی دائیں بائیں کیا ہے، جدھر سے مرضی ہے دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن کچھ نعمت دودھ آیا۔ آپ کے دائیں طرف ایک نوجوان بچہ صحابی بیٹھے تھے اور بڑے بڑے بزرگ جو تھے وہ اتفاق کی بات ہے کہ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ اب سنت یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرو، تو حضور پاک نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو بھائی سنت یہی ہے، تمہارا حق ہے کہ میں یہاں سے شروع کروں، لیکن بزرگ ادھر بیٹھے ہیں جو تمہارے باپ کی عمر کے ہیں، تم سے شان میں بھی زیادہ ہیں،
ایمان میں بھی زیادہ ہیں، قربانیوں میں بھی زیادہ ہیں، اگر تم اجازت دے دو تو پہلے میں ان کو دے دوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ سے آیا ہوا کیوں دے دوں کسی کو، پتہ نہیں ان کو آپ دے دیں مجھے بچے گا بھی نہیں بچے گا، میں نہیں دیتا اپنا حق، آپ نے دے۔ لیکن اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر بات، اب حضور نے فرمایا کہ اگر کھانا پلیٹ میں بچ گیا ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کرو اور پھر چاٹ لو۔ میں نے کہا دیکھو جناب کتنی بڑی حقارت ہے کہ آدمی 50 بندوں کے سامنے اپنی انگلیاں چاٹ رہا ہے، بھوکا ہے، پتہ نہیں کیا بلا ہے، جاہل ہے۔ اب ان کے باپ نے کہہ دیا ہے، اب ان کا باپ جو ہے نا انگریز، یہ اس کی ذریت ہے نا، تو اس نے کہہ دیا ہے کہ ہاں انگلیاں چاٹنے میں حکمت ہے، ان میں اللہ نے ایسے انزائم رکھے ہیں کہ جو بندے چاٹ لیتے ہیں ان کو معدے کی کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب ان کے باپ نے کہہ دیا، اب کہتے اچھا یہ تو بات تھی، چلو ٹھیک ہے، حضور کی تو نہیں مانتے لیکن اپنے ابے کی تو مانیں گے نا۔ دیکھو نا جی آج انگریز داڑھی رکھ لے، سارے نوجوان داڑھی رکھ لیں، حضور کی نہیں مانیں گے۔ انگریزوں نے مثلا آپ دیکھ لیں کہ سکن ٹائٹ قسم کی جین پہنی جو بدن پہ ایسے چڑھی ہوئی ہو کہ معلوم ہو کہ چمڑے کا حصہ ہے، سب نے وہ پہننی شروع کر دی۔ انہوں نے کھلی پینٹ پہنی جس میں پورا بندہ ہی اندر سے نکل جائے، انہوں نے بھی کھلی پہننی شروع کر دی۔ انہوں نے آج کل جو ہے وہ ہاف پنڈلی پر پینٹ پہننی شروع کر دی ہے، انہوں نے بھی پہننی شروع کر دی۔ اب خود اندازہ کرو کہ کلمہ محمد مصطفیٰ کا عمل کافروں کا۔ انہوں نے سر ننگا رکھا اور یہ تاثر دیا ہے کہ پگڑی جو ہے وہ بیرے کے سر پہ ہوتی ہے، پگڑی جو ہے وہ کک کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، اور پگڑی جو ہے وہ چپراسی پین کے سر پہ ہوتی ہے تاکہ حضور کی پگڑی کی توہین ہو۔ ایک دفعہ کہتے ہیں ہمارے بہاولپور اسٹیٹ کے تھے سر صادق خان عباسی، جو نواب بہاولپور تھے، عباسی خاندان کے تھے، اور عباسی خاندان آپ کو پتا ہے حضرت ابن عباس سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک دور ایک تھا کہ ان کا بغداد سے لے کر بہاولپور تک حکومت تھی۔ تو بہرحال انہوں نے یورپ میں وہ تشریف فرما تھے، تو اس دور میں یورپ کے جو وائسرائے تھے ان کو انہوں نے دعوت دی، وہ بھی آتے تھے یہاں شکار کھیلنے کے لیے، اور نواب صاحب بھی جاتے تھے وہاں گرمیاں گزارنے کے لیے۔ تو انہوں نے وہاں کے جو وائسرائے تھے، جو کبھی گورنر رہے کبھی وائسرائے رہے، ان سب کو دعوت دی۔ تو اپنے تمام ڈرائیور، بیرے اور نوکر جو تھے ان سب کو جارج پنجم، ان کا جو بادشاہ گزرا ہے نا انگریز، اس کی جو وہ وردی پہنتا تھا نا، اسی وردی کی کاپیاں بنا کے وہی کپڑے پہنائے۔ اب انگریز آئے، اب دیکھتے ہیں بٹلر کو تو وہ ہمارے بادشاہ کی وردی میں ہے، اور کک کو دیکھتے ہیں تو اسی وردی میں ہے، بیرا اسی وردی میں ہے، نوکر اسی وردی میں ہے، ڈرائیور اسی وردی میں ہے۔ انگریز بڑا ذہین دشمن ہے، وہ سمجھ گیا، بہرحال کھانا کھا لیا، اور دعوت کے دوران اس نے کوئی بات نہیں کی۔ بعد میں اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ نواب صاحب سے کہیں کہ بھئی آپ نے ہمارے جارج پنجم بادشاہ کی توہین کی ہے، بادشاہ کی وردی نوکروں کو پہنانے کی کیا ضرورت تھی، تو یہ آپ نے اچھا نہیں کیا ہمیں اپنے گھر میں بلا کر۔ تو نواب صاحب نے فرمایا ان کو بھی میرا سلام دینا، کہنا تم نے میرے محمد کی توہین کی ہے، اب تمہیں توہین کا پتہ لگا ہے، کون ہو تم؟ میرا ملک نہ رہے لیکن میں غلام محمد ہوں، میں محمد مدنی کی توہین نہیں برداشت کر سکتا۔ میں فرمایا میرا ملک چل جائے، چھین لو مجھ سے سب کچھ، لیکن میں حضور کی توہین نہیں برداشت کر سکتا۔ حضور نے فرمایا پگڑی ہو تم نے نوکروں پہ پگڑی رکھی ہے، پین پہ پگڑی رکھی ہے، افسر جو ہے وہ سر ننگا ہوگا، نوکر پر جو ہے وہ بڑی پرے والی پگڑی ہو۔
ہاں تم توہین کرتے ہو، تمہیں تکلیف نہیں ہو، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہے، ہمیں بھی تکلیف ہے۔ تو اس لیے بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابی ہریرہ نے وہ لقمہ اٹھا کے کھا لیا کہ سنت یہ بس بھئی ہم مومنوں کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے نا کہ حضور نے فرما دیا بات ختم۔ لیکن یاد رکھو علماء فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب دیکھیں جیسے ایک مٹکا ہے، اس میں آپ کنکریاں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں، پھر آپ ہاتھ سے اس کو دباتے ہیں تاکہ اندر کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے، اس کو اچھی طرح آپ دباتے ہیں۔ اگر ہاتھ کا دباؤ پورا نہ پڑے تو آپ کبھی پاؤں رکھ کر بھی دبا دیتے ہیں اور کبھی وہی کنکریاں تمہارے پاؤں کے بھی اوپر آ جاتی ہیں۔ تو اصل تو اللہ نے اس کو انس اور جن سے بھر دیا ہے، لیکن اپنا قدم رکھنے کے بعد اپنی عزت و عظمت و جبروت کا بھی اظہار فرما دیا ہے۔ اور جنت میں اگر کوئی چیز زائد تھی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ نے ایک مخلوق پیدا کر کے اس جنت سے بھی اپنا وعدہ پورا فرما دیا ہے۔ یعنی یاد رکھیں مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ جنت بھی اتنی بڑی ہے اور جہنم بھی اتنی بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھیں اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت عطا فرما دیں۔ حدیث آخر وقال الحافظ ابو یعلا فی مسندی حدثنی عقبۃ بن مکرم قال حدثنا یونس قال حدثنا عبد الغفار بن القاسم عن عدی بن ثابت عن ذر بن حبیش عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یرفع اللہ تعالی نفسه یوم القیامۃ فاسجد سجدۃ فاسجد سجدۃ یرضى بها ثم انده مدحۃ یرضى بها عنی ثم یؤذننی فی الکلام ثم تمر امتی علی الصراط مضروبا بین ظهراني جهنم فيمرون أسرع من الطرف والسهم وأسرع من أجود الخيل حتى يخرج الرجل منها بحبو وهي الأعمال وجهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه وينضبي بعضها إلى بعض وتقول قطوان على الحوض وقيل والحوض يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ان شرابه ابيض من اللبن واحلى من الاصل وابرد من الثلج واطيب ريحا من المسك وآنيته اكثر من عدد النجوم لا يشرب منه انسان فيظمأ ابدا ولا يسر ويروي ابدا۔ وهذا القول اختیار ابن جریر رحمہ اللہ تبارک و تعالی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی معرفت مجھے قیامت والے دن عطا فرمائیں گے۔ میں اللہ کے دربار میں سجدہ کروں گا، میرا سجدہ اتنا طویل اتنا عاجزانہ ہوگا کہ اللہ راضی ہو جائیں گے۔ ثم حمدہ مدحۃ یرضی بها عنی، پھر میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، مدح و توصیف کروں گا کہ حتی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ ثم یؤذن لی فی الکلام، پھر اللہ مجھے بولنے کی اجازت دیں گے، کیونکہ قیامت والے دن کوئی بول بھی نہیں سکتا، کوئی اللہ کا پیغمبر، اللہ کا فرشتہ، اللہ کا ولی بول بھی نہیں سکتا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی بولنے کی اجازت دے۔ اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کے دن جب جبریل اور فرشتے صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے، وَلَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا، اور کوئی بول نہیں سکتا مگر جس کو اللہ بولنے کی اجازت دیں گے، اور یہ بھی شرط ہے کہ اجازت کے بعد بھی وہ بات وہ کرے جو بات ٹھیک ہو، ایسی بات نہ ہو جو اللہ تعالی کی ناراضی کا سبب بن جائے۔ اس دن یہ عالم ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر بھی کھڑے ہیں، ملائکہ بھی کھڑے ہیں، نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے نہ کوئی بول سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں پھر اللہ مجھے اذن دیں گے تو میں کرام کروں گا، پھر میری امت گزرے گی پل صراط پہ، اور وہ پل صراط جو ہے جہنم کے اوپر ڈالا ہوگا،
اور بعض ایسے بندے ہوں گے میری امت کے جو ایک طرف جھپکنے سے بھی جلدی گزر جائیں گے، اور بعض اتنی جلدی گزر جائیں گے جیسے تیر جلدی جاتا ہے، اور بعض ایسے تیز گزر جائیں گے جیسے ایک اچھا گھوڑا دوڑنے والا ہوتا ہے، اور بعض میری امت کے ایسے بھی ہوں گے جو آہستہ آہستہ گھٹ گھٹ کے لیکن پھر بھی وہ چلے جائیں گے، گزر جائیں گے۔ وہی الاعمال، دراصل یہ اعمال کی بات ہوگی، جیسے جیسے جس کے اعمال زیادہ ہوں گے اسی تیزی کے ساتھ وہ پل صراط کو عبور کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا جہنم جتنا بھی ڈالیں گی تسأل المزید، وہ کہے گی اور ڈالیں اور ڈالیں، حتی یضع فیہا قدمہ، اللہ اس پہ اپنا قدم رکھیں گے پھر وہ سکڑ جائے گی اور کہے گی بس۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا عَلَى الْحَوْضِ، میں اس وقت حوض پہ ہوں گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ آپ کے حوض کی کیا صفت ہے؟ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، ان شرابہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا، واحلی من العسل، اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا، وابرد من الثلج، اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا، وَأَطْيَبَ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ مشک سے بھی زیادہ بہتر ہوگی، وَآنِيَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ، اور اس پر جو برتن ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا لا يشرب منه انسان فيظمأ ابدا، جو بندہ میرے حوض سے پانی پیے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس لیے کہ دعا میں آتا ہے اللہم اذلنا تحت ذل عرشک یوم لا ذل الا ذلک، اللہم اسقنا من حوض نبیک شربتا حنیتا مریتا لا نظمأ بعدها ابدا۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے حبیب کے ہاتھوں سے قیامت والے دن حوض کوثر پہ پانی نصیب فرما دے، وہ شراب طہور نصیب فرما دے، وہ رحمت کا پانی رحمت للعالمین کے ہاتھوں سے نصیب فرما دے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جو بندہ پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس ہی لگے گی، اور جو بندہ محروم ہوگا اس کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ وہذا القول هو اختیار ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی، اسی قول کو مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے۔ تو بہرحال جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، پل صراط بھی حق ہے، حوض بھی حق ہے، اور میرے مدنی پاک کی شفاعت بھی حق ہے۔ بہرحال میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو پریشانی میں آپ نے رفع مروانی دوڑی، دوسرے دن دوڑی ہے، اور پھر آپ نے بال نہیں کاٹے، لیکن مغرب کے بعد بال کاٹے ہیں، کوئی بات نہیں، میں نے بتا دیا مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا ہے، عورت نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں بس وہی احرام ہے، نیت کر لی لبیک اللہم لبیک۔ یہ جو رومال باندھتے ہیں یہ کوئی احرام نہیں ہے، یہ تو خود احتیاط ہے کہ بال نہ کھلیں، ورنہ اگر وہ کھل جائے یا گر جائے یا بدل جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک مسئلہ یہاں یاد رکھ لیں کہ بعض میری بیٹیاں جو ہیں وہ جب نیت کرتی ہیں لبیک اللہم لبیک تو سفید رومال باندھ لیتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ احرام ہے اور نہ کھلے، اگر نماز کی بھی ضرورت ہو اس کے اوپر مسح کرتی ہیں، نہ وضو ہوتا ہے نہ نماز ہوتی ہے۔ یہ تو جاہلیت کی بات ہے کہ تمہارا عمرہ جو ہے رومال میں بندھا ہوا تھا، رومال کھل گیا تو عمرہ بھاگ گیا، تو بے وقوفی کی بات۔ جب تک وہ رومال اتار کے مسح نہیں کرے گی مسح ہی نہیں ہوگا۔ وہ تو مسح اس وقت جائز ہے، کوئی زخم ہے، کوئی چوٹ ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ کھول ہی نہیں جا سکتی۔ یہ تو تم نے خود باندھا ہے، کھول لو، باندھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے او یہ نہیں کھلنا چاہیے، اور بٹن لگا دیتی ہیں اور ٹچ لگا دیتی ہیں، جاہلوں کی باتیں ہیں۔ بھائی اتنا لمبا چوڑا خط پڑھوں، یہ تو خط ہے نا، مسئلہ تو نہ ہوا۔
میری بیوی طلاق نہیں چاہتی تھی، والدین زبردستی کیا طلاق دو، نکال دیں گے، ٹیلی فون پر بھی بات نہیں کرنے دی، والدین نے کہا طلاق دو، میں نے اس کو مجبور ہو کے ایک وقت میں 3 طلاق دے دی، وہ پکا کام ہو گیا جناب۔ 3 سے پہلے تو تم رکتے ہی نہیں ہو نا، 3 طلاقیں اکٹھی دینا خلاف سنت ہے، گناہ گار ہے، لیکن طلاق تو ہو جائے گی۔ اب دیکھو نا، مثلا پسٹل میں گولیاں ہیں، یہ تو نہیں نا کہ وضو کر کے مارو گے تو لگے گی، بے وضو نہیں لگے گی، گولی تو لگ جائے گی نا۔ اور باقی یہ ہوتا ہے کہ آدمی طلاق دی مجبور، تو مجبوری میں ہی طلاق دیتا ہے، خوشی میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے کبھی اپنی بیوی کو؟ طلاق ایسی چیز ہے، حضور نے فرمایا ثلاث جدہن جد وعدلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ آپ نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے، ایک نکاح، ایک طلاق اور ایک غلام کو آزاد کرنا۔ یعنی کسی آدمی نے مذاق میں کہا کہ جی میں نے آپ کو اپنی بیٹی کا نکاح دے دیا ہے، اور اس نے کہا میں نے قبول کیا ہے، گواہ سن رکھے، نکاح ہو گیا۔ وہ کہ میں تو ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کسی انسان کی زندگی کا سودا کر رہے ہو اور مذاق کر رہے ہو، یہ کیا مذاق ہے؟ جیسے بعض لوگ فلموں میں اور ڈراموں میں اور کہانیوں میں اصلاً میاں بیوی ہوتے ہیں، وہ پھر وہاں میاں بیوی کا پارٹ ادا کرتے ہیں، اس میں دکھاتے ہیں کہ خامد نے غصہ دکھاتے ہوئے بیوی کو طلاق ہے، وہ طلاق ہو گئی، وہ جی ہم تو ڈرامہ کر رہے، کیوں ڈرامہ کر رہے تھے؟ اللہ نے تمہیں اس کی عصمت کا مالک بنایا تھا، تم ڈرامے کر کے طلاقیں دیتے ہو، اللہ سے بھی ڈرامہ کرتے ہو۔ طلاق ہو گئی جناب پکی۔ مسجد عائشہ میقات نہیں ہے، میقات تو طائف میں ہے اور ذل حلیفہ ہے اور جوفہ ہے اور یلملم ہے، یہ تو مکے والوں کے لیے ہل ہے، یعنی حد حرم ختم ہو گیا، ہل کا علاقہ شروع ہو گیا۔ بھئی اب اگر مکے والے عمرہ کرنا چاہیں تو کہاں سے کریں؟ بھئی ہل چلے جائیں، مسجد عائشہ چلے جائیں، جیرانہ چلے جائیں، عرفات چلے جائیں۔ میقات نہیں ہوتا، میقات تو 5 ہیں صرف۔ یہاں سے عمرے کرنے کی شرعی حیثیت حضور کا حکم ہے، آپ کے حکم پہ بی بی عائشہ نے کیا ہے، قولی حدیث ہے محمد مصطفیٰ کی۔ باقی یہ کہنا کہ وہ صرف بی بی عائشہ کے لیے تھا تو حضور فرما دیتے کہ بی عائشہ تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، جیسے اللہ نے فرما دیا ہے امرأۃ وہبت نفسہا خالصۃ لک، میرا مدنی ہے صرف آپ کے لیے ہے، تو حضور بھی پابندی اور جی بی بی عائشہ تو معذور تھی، ہر سال تو معذور نہیں تھی، جب بھی بی بی عائشہ آتی عمرہ کرتی تھی کہ یہاں سے مجھے حضور نے حکم دیا تھا۔ میرا نام شمعونہ ہے، شریعت کا تو کوئی نام نہیں ہے شمعونہ وغیرہ، لیکن جو مرضی ہے رکھ لو، نام میں کیا ہوتا ہے؟ عرب کے اندر بھی یہی رواج تھا کہ مردوں کے نام تو رکھتے تھے جس سے دشمن پہ دہشت پڑے، اور لڑکیوں کے نام رکھتے تھے جس سے اچھی بات معلوم ہو، یہ وردہ ہے، یعنی یہ پھول ہے، یہ زہرا ہے، یہ میمونہ ہے، یہ برہ ہے، تو ایسے نام رکھتے تھے۔ تو تم نے بھی ایک نام رکھ لیا، کوئی بات نہیں۔ میں نے عمرے کے بعد تو ڈک لگائے تھے، احرام کھول دیا، لیکن بعد میں حلق کرا دیا، ٹھیک ہے کوئی دم نہیں، لیکن آئندہ جب بھی عمرہ کرو یا اس طرح پھرواؤ، یا اگر بال بڑے بڑے ہیں تو سارے سر کے بال کاٹو، 1/4 حصہ بال کٹ جائیں۔ کیا مانا؟ اتنا تمہارے بال ہیں تو اتنے سارے سر کے بال کٹ جائیں۔ چار دن ہم نے مکے میں رہنا ہے تو بالکل آپ مسافر ہیں، قصر پڑھیں گے، لیکن امام کے پیچھے پوری پڑھیں گے، کیونکہ یہ آدمی امام کے تابع ہے، امام کے بغیر تو گزارا ہی نہیں نا۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرما دے، کہتے جی کہ اگر طواف کیا میں نے
2 رکعت جو ہیں میں اللہ کے حرم مسجد الحرام میں نہیں پڑھ سکا، ہوٹل پہ چلا گیا، بلڈنگ میں چلا گیا، وہاں جا کے پڑھ لیا، کوئی بات نہیں، وہ سارا مکہ جو ہے وہ مسجد الحرام ہے۔ روضہ رسول اللہ پر جب جائیں، ادب سے جائیں، احترام سے جائیں، غسل کر کے، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، درود پڑھتے ہوئے، اور جب سامنے جائے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو بھی آپ کو یاد ہے صلاۃ و سلام پڑھیں، پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، اس کے بعد رخ قبلے کی طرف کر کے دعا اللہ سے مانگیں۔ اگر ہم نے ان چادروں میں عمرہ کر لیا ہے تو دوسرا عمرہ بھی انہی چادروں میں کر لیں تو پہلے عمرے کرنے سے پلید ہو جاتی ہیں چادریں۔ عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا دماغ ہے۔ یہ بھی مسئلہ ہے پوچھنے کا، جب تک پاک ہے 200 عمرہ کر لو۔ ہر عمرے کے لیے چادر نہیں ہو، پھر بندہ بھی نہیں ہو۔ کہتے جی کہ طواف کے چکر میں ویل چیئر پہ پھرتے ہیں، تکلیف لوگوں کو لگتی ہے۔ انہوں نے تو اوپر جگہ بنا دی ہے، لیکن حاجی اور کسی کی بات مان لے یہ تو مشکل ہے نا۔ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، یہ ستون ہل جائے گا، حاجی نہیں ہلے گا اپنی جگہ۔ اگلی جگہ خالی پڑی ہو، صف میں یہ کھڑا ہے، دوسرے کو کہے گا تم جاؤ، تمہیں مہندی لگی ہوئی ہے، تم جاؤ گے تو تمہاری جگہ کوئی اور آئے گا شریف آدمی۔ مدینہ منورہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ایک نماز کا 1000 جو صحیح حدیث ہے، ایک ضعیف حدیث مبارک میں 50,000 کا ذکر بھی ہے۔ کہتے جی کہ اگر مجھے گھٹنے میں تکلیف ہے، میں چل نہیں سکتا ہوں، تو وہ اوپر پٹی چڑھاتا ہوں، کوئی حرج نہیں، احرام میں بھی آپ چڑھا سکتے ہیں، مجبور ہیں۔ حرم میں عورتوں کو نماز جنازہ پڑھنا چاہیے، جب فرض نماز پڑھتی ہیں تو فرض کفایہ کا مسئلہ پوچھ رہی ہیں، عجیب بات ہے۔ اگر جنازہ نہیں ہو تو فرض بھی نہیں ہوتے، دونوں کو چھٹی کرو۔ دم دینے کے لیے میرا بھائی ایک تو منڈی ہے، وہاں جا کے بکری خریدو، ذبح کرو، غریب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تقسیم کر دو، یا کسی مدرسے میں جا کر، یا بینک راجحی میں جا کر، یا جو جمعیات الخیریہ ہیں حکومت کی منظور شدہ ان میں جا کر پیسے دے کے پرچی دے لیں اور ان کو بتلا دیں کہ یہ دم دینا ہے، وہ کر دیں گے۔ میرا حالت احرام میں ایک بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کہتے جی کہ سعودی عرب والے داڑھی نہیں رکھتے، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے یا نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں، آپ نے کلمہ شریف سعودی عرب والوں کا پڑھا ہے۔ اگر نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو نبی کی داڑھی تو ہے، ان کا پڑھا ہے تو پھر تمہاری مرضی ہے۔ اگر کوئی آدمی واپس آنا چاہے، بہرحال طواف الوداع حج میں واجب ہے، عمرے میں واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف الوداع کر کے جاؤ، بندے کو پتہ ہے میں نے آنا بھی ہے دوبارہ کہ نہیں آنا ہے۔ عام مسجدوں میں بھی اگر فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں اور اشراق تک اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں یا خاموش رہیں، کوئی دنیاوی بات نہ کریں، جب اشراق ہو جائے تو 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھ لیں تو پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک حدیث میں حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کہتے تھے کہ ہمارے ملک میں اکثر دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اگر یہ لکھنا محبت تھی تو نہ ابو بکر نے لکھا، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ حسن، نہ حسین، تمہیں کہاں سے یہ آ گیا؟ تو صاف بات ہے کہ بدعت ہے۔ کہتے جی کہ
بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے دعا ہے. ہاں بالکل دعا ہے. اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا عنہ ما رزقتنا. نہ بھی آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا بس. اگر کوئی آدمی آپ کو عبد القادر جیلانی کا مرید بنانا چاہے، وہ تو فوت ہو گئے، زندہ ہوتے تو چلے جاتے، آپ مرید بن جاتے، کوئی مسئلہ نہیں. اب جو فوت ہو گیا وہ تو نہیں آئیں گے مرید بنانے آپ کو. اب کوئی زندہ پیر ڈھونڈو، ضروری مردہ پیر ڈھونڈنا ہے. یار جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو رکھ دیتے ہو، پتہ نہیں یہ بھی صوفی ٹکر گئے ہیں، بس اللہ ہدایت دے. گھر کے 3 افراد کے لیے ایک عمرہ کرے، نہیں جناب، سارے رشتہ داروں میں ایک عمرہ ایک بندے کے لیے ہوتا ہے. یہ ترخانہ چاہتا ہے نا، ایک کر کے سب کی جان چھڑا دے. میں مدینہ منورہ سے جدہ آیا تھا، احرام نہیں باندھا، کوئی جرمانہ نہیں. یہ صلاۃ و سلام ابھی بتا دیا ہے. کہتے جی کہ حنفی مسلک میں جو حدیث اپنا جنازہ پڑھتے ہیں، بالکل ابھی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ اصل میں جنازہ ہے ہی دعا، تو دعا میں ہوتا ہی یہی ہے کہ حمد و ثنا، درود شریف اور اس کے بعد دعا. اور موطا امام محمد میں حدیث موجود ہے حضرت ابی ہریرہ سے. حنفی مذہب میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے جنازے میں. آپ مجھے کوئی حدیث مبارک دکھا دیں جس میں حضور نے حکم دیا ہو کہ جنازے میں فاتحہ پڑھی جائے، میں بھی پڑھوں گا. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لڑائی نہیں. لڑائی تو جاہل کرتے ہیں نا. جب سرکار دو جہاں کی حدیث مل جائے پھر جھگڑا کیا. آپ مجھے ایک حدیث دکھا دیں جس میں حضور نے حکم دیا ہو کہ پہلی تکبیر کے بعد جنازے میں سورۃ فاتحہ پڑھو. بس انشاءاللہ میں کل سے کھڑے ہو کے ایسا بھی نہیں آج کی طرح زور، جیسے آج کل نئے مولوی نے مسئلہ نکالا نا کہ جنازے میں بھی زور زور سے پڑھو. ان کا باپ دادا جو مر گیا وہ ایسا والا جنازے میں مر گیا، غریب، پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا. ان کو تو ابھی مسئلہ سمجھ آیا ہے نا. کہتے جی یہ نماز میں جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے حضور نے منع کیا. آپ نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو. حضور نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. تو معلوم ہوا غیر المغضوب پڑھنا اور فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے، ہمارا کام آمین کہنا ہے. یہ تو مسلم کی حدیث ہے اللہ کے بندے. کہتے کہ ظہر کی 4 سنتیں اکٹھی پڑھنا جو ہے، اگر ظہر کی فرض نماز اکٹھی 4 رکعت ہو جاتی ہے، سنتیں 4 اکٹھی نہیں ہوتی. اللہ کے بندے کان یصلی 4 حضور نے رات کو تو 4 پڑھی ہے نا، تو 4 اکٹھی پڑھنا تو ثابت ہے نا. افضل یہ ہے کہ دن میں 2 پڑھے، لیکن اگر اکٹھی پڑھ لے تو اکٹھی پڑھنے کا اصل تو موجود ہے نا سنت میں. اہل خانہ اپنے مرحومین کا ذکر کرتے ہیں، بالکل یاد کریں، ان کے لیے دعا کریں، دعائے مغفرت کریں. حرم میں تصویریں بنائی جاتی ہیں، بالکل حرام ہے. ٹائی پہننا بالکل حرام ہے. بغیر داڑھی والے آدمی کو کبھی امام نہ بنائے. اللہ کا رمضان میں ختم قرآن کی تقریبات تو کوئی نہیں ہوتی. قرآن کی ویسے خوشی ہوتی ہے سب کو کہ اللہ نے ہمیں ختم قرآن نصیب کیا. 12 ربیع الاول کو زیادہ درود شریف پڑھا کرو، اور تو کوئی عمل کا حکم نہیں. والد کے انتقال کے بعد ان کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. دوسری بیوی کی کرنی ہو شادی تو پہلی سے اجازت ضروری ہے. جو پہلی سے اجازت لیتے ہیں وہ کبھی دوسری شادی نہیں کرتے، نہ مولوی مکی سے مسئلہ پوچھتے ہیں. اور جنہوں نے کرنی ہوتی ہے نا، جو مرد ہوتے ہیں، انشاءاللہ ایک بچہ جننے کے بعد گھر والوں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ دیکھو یہ دوسری بیوی ہے. نہ مرد آدمی بیوی سے بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ تمہیں اجازت دے گی. کون بیوی ہے جی اجازت؟ 90 سال کی ہو جائے قبر میں پاؤں لٹکے ہوں اجازت نہیں دے گی. اگر پہلی دفعہ حلق کرا دیا ہے
دوسرے عمرے میں بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا، نہیں تو دم پڑ جائے گی۔ کہتا ہے جی کہ بیوی نے اور خاوند نے عمرہ کیا، طواف صفا کے بعد بیوی نے اپنے خاوند کے بال مشین سے کاٹ دیے، تو روز کاٹ دی ہے، عمرے کے بعد کاٹ دیا تو کیا ہو گیا؟ وہ روزانہ خاوند کا سر موڑتی رہتی ہے، تو ایک دن عمرے کے بعد بھی موڑ لیا، کچھ نہیں ہوتا، بالکل جائز ہے۔ زمزم بیٹھ کے پیا کریں۔ پاکستان سے آنے والے احرام ایئرپورٹ سے باندھیں، ورنہ جب جہاز میں اعلان ہو کہ میقات آنے والا ہے تو نیت کر لیں، اگر جدہ پہنچ گئے دم پڑ جائے گی۔